بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 27ویں کلاس ہے اور باب نمبر 23 ہے۔ اس باب میں ہم پڑھیں گے مد لازم اور مد عارض۔ پہلے ہم پچھلے اسباق میں کیا پڑھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مد کا پہلا سبب حمزہ۔ سبق نمبر 22 میں ہم نے مد کا پہلا سبب حمزہ پڑھا تھا، یعنی کھڑی حرکات یا مدہ حروف کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو مد پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے ہم نے اس کی دو اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، مد متصل اور مد منفصل۔ مد کا دوسرا سبب سکون اور تشدید۔ مد کا دوسرا سبب سکون اور تشدید ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون جزم والا حرف، آپ کو یہ جزم کا نشان یہ لال کلر کا اس میں بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ جزم کا نشان ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جزم ہے۔ جزم والا حروف جس حروف کے اوپر یہ آئے گا وہ جزم والا حروف ہوتا ہے، آ جائے یا پھر تشدید آ جائے، یہ تشدید ہوتی ہے، یہ دوسرے بریکٹ میں نظر آ رہی ہے، اس نشان کو تشدید کہتے ہیں، تو بھی مد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم دو اقسام پڑھیں گے، مد لازم، مد عارض۔ مد فرعی کی تیسری قسم مد لازم ہے اور چوتھی قسم مد عارض ہے۔ مد لازم، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون جزم والا حرف آ جائے اور وہ سکون اصلی ہو یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ حروف مدہ تھے الف، واو اور یا، یہ ان کا ہم نے پڑھا تھا، یہ کب ہوتے ہیں، اور کھڑی حرکات یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد اگر، یعنی وہ حرف ہے ایک حروف کے اوپر وہ ہے، اس کے بعد جزم آ جائے اور وہ سکون اصلی ہو یا تشدید آ جائے، اسے مد لازم کہتے ہیں۔ سکون اصلی کیا ہے؟ اب ہم نے یہ اوپر لائن میں پڑھا ہے سکون اصلی۔ اب یہ لفظ آیا ہے آل آنا، یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لام پر جزم ہے، یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، پھر لام پر جزم ہے، یہ سکون اصلی ہے کیونکہ لام سے پہلے جو حرف ہے اس پر کھڑی زبر ہے اور لام پر جزم آ گیا تو یہ سکون اصلی ہو گیا، پر یہ جزم لام کا حصہ ہے، اگر یہ جزم لام پر تھوڑی دیر کے لیے آتی تو یہ سکون اصلی نہیں ہوتا، یعنی جب کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ آگے ہم اہم نکات دیکھتے ہیں۔ الف مدہ اور کھڑی زبر ایک ہی بات ہے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہو اور کھڑی زبر، یہ ایک ہی بات ہے۔ یا مدہ یعنی یا مدہ اور کھڑی زیر ایک ہی بات ہے، ایسے ہی واو مدہ اور الٹا پیش بھی ایک ہی بات ہے۔ نوٹ: اگر کوئی پوچھے کہ ایک ہی سے مراد کیا ہے تو بتائیے گا کہ ان کی مقدار ایک ہی ہے، جتنا لمبا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کیا جاتا ہے اتنا ہی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر کو الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف کہا جاتا ہے۔ آگے ہم تشدید کی مثال دیکھتے ہیں۔
سورۃ الفاتحہ سے لفظ ہے ضالین، یہاں ضاد پر زبر اور اس کے بعد الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا۔ یہ دیکھو ضاد پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہے۔ فوراً بعد لام ہے جس پر تشدید آ گئی، یہ الضالین، پھر آگے لین کا لام ہے، اس پہ یہ اوپر تشدید ہے۔ یہاں ضاد پر زبر ہے اور پھر الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد لام ہے جس پر تشدید آ گئی، اس لیے ضاد کے بعد والے الف پر مد آ گئی ہے اور یہ مد لازم ہے۔ مد لازم کی مقدار، مد لازم کو 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 الف تک۔ مد لازم کا خلاصہ، یہ بات یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد اگلا حرف سکون والا ہو یا مشدد ہو تو وہاں مد ہوگی، اور یہ بھی یاد رہے کہ سکون اصلی ہو اور اس کو مد کہیں گے۔ مد لازم آگے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، بس اس کی کچھ اقسام دیکھ لیں۔ یہ اب مد لازم کی اقسام ہے۔ مد لازم کلمی مستقل، مد لازم کلمی مختصف، مد لازم حرفی مستقل، مد لازم حرفی مخفف۔ حروف لین، اگر زبر کے بعد واو ساکن یا ساکن آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ زبر کے بعد واو ساکن یا ساکن آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ واو ساکن یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ ہم یہ حروف لین آگے ہم جب قاعدہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے، انہیں تفصیل سے پڑھ کر دیکھیں گے ہم اس کی پوری۔ مد عارض، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض آ جائے گی۔ مد عارض کی مثال قریشن، قریشن کے را پر زبر اور یا پر جزم ہے، اس لیے یہ حروف لین ہے۔ قریشن جب شین پر وقف کریں گے تو زو زیر کی جگہ شین پر جزم آ گیا تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں قریشن کے را پر زبر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ حروف لین ہو گیا، اور شین پر 2 زیر ہیں، پر ابھی ہم اس پہ جزم لگا کر پڑھیں گے کیونکہ آیات مکمل ہو رہی ہے تو وقف کرنا ہے، اس لیے وقف کرنے کے لیے ہم نے شین پر جزم لگا دیا ہے تو یہ مد عارض ہوگی۔ نوٹ، اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگی، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوگی۔ مد کے 3 اسباب، پہلا حمزہ، دوسرا سکون یعنی جزم والا حرف، تیسرا تشدید۔ بس یہ یاد رکھیں کہ حمزہ سکون اور تشدید سے پہلے اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات آ گئی تو وہاں مد آ جائے گی۔ یہ مد کا باب کچھ مشکل ہے، جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی الجھن ہوگی، اس لیے جتنا آسان ہو سکتا تھا اسے ویسے سمجھا دیا ہے۔ اس میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور کچھ نہیں آئی ہوں گی، تو یہی بات ہے کہ اس کی زیادہ تفصیل میں جانا ہمیں اور مشکل میں ڈال دے گا، تو اس کا ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ باقی ہم جیسے پڑھیں گے، قاعدہ پڑھیں گے، آگے ہم پھر اس میں اسے دیکھ لیں گے، اس کی مشق کریں گے، اس میں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اس کی۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔